میں بس گزارش کروں گا کہ قرض سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر. آواز بنا اللہم صلی علی محمد. حمد ہے اس اللہ کی، توجہ عزیزان محترم، خدا کرے کہ کسی نے روایت تھی کوئی ماشاءاللہ نہ کہی ہو. میں تو ویسے بھی آنے سے پہلے یہ سوچ کے پریشان تھا کہ اللہ جانے قصور میں ماحول کیا ہوگا، لیکن جیسے جب سے یہاں آیا ہوں اور میں نے یہاں اللہ کے چہرے کی محبت میں کھلے ہوئے چہرے جب دیکھے تو عزت علی کی قسم جیسے کسی نے بیٹھے بیٹھے میرے کان میں کہہ دیا ہو کہ اختر عباس تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. یہ بات تو تجھے گھر سے نکلنے سے پہلے سے پتا ہونی چاہیے تھی کہ علی والے دنیا کے جس مرضی کوشے میں رہ رہے ہو مزاج ایک جیسا ہی ہوا کرتے ہیں. مگر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور بچپن سے نسل در نسل علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ جشن آل محمد کے سنائے نہیں جی ہو منائے جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے میری جگہ کوئی اور بھی ذاکر ہوتا تو شاید آج کی تقریر کا پہلا فقرہ ہی روک لیتا، لیکن یہ تو وہ روکے نا جسے عوام کو سنانا ہو. وہ کیسے روکے؟ جسے اپنے امام کو سنانا ہو. تو سادات کی محفل میں بیٹھا ہوں، سادات کے چہروں کو پڑھتے ہوئے اجازت. تقریر کا پہلا فقرہ آپ کی زندہ مقدس اور شاداب سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جسے بات وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید بس اس نیت سے بھجوا دے تاکہ پڑھنے والے کو احساس ہو اس کا خطاب سقیفے کے امیروں سے نہیں غدیر کے فقیروں سے ہو رہا. لو پھر اب جس کا ہاتھ اٹھائے وہ ہاتھ اٹھا رہے اور تقریر کا پہلا فقرہ وصول کرے. حمد ہے اس اللہ کی، سمجھے گا بھی وہی اور ساتھ بھی وہی رہے گا جو ولایت کے توصیف شاہ صاحب کسی نہ کسی سینے تک کا سفر طے کر چکا ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس کے دستخط چاند پہ بھی موجود ہے، جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ داد دیتا ہے. اب یہ بھی وہ جیسے یاد دلائیں گے کہ دستخط ہاتھ سے کیے جاتے ہیں. اور قصور والوں اب ایمان سے قرآن سر پہ رکھ کر اپنا فیصلہ سناؤ کہ یہ توحید نے ایک پن دو کاج نہیں کیے تو اور کیا کیا ہے. ادھر ذات بھی علی ہے، ادھر ہاتھ بھی علی. مل کے عزت علی ابن ابی طالب کی قسم، خدا جانتا ہے کہ وہ جو روایت تھی مجلس سید محفل سننے والے ہیں. اچھا سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو خوش نصیب، مجھے توقع زیادہ تھی، لطف تب آتا ہے کہ جب سننے والے پڑھنے والے کے ساتھ ایک ایک لفظ پر سفر طے کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر اگر آپ خوش نصیب پہ خاموش نہ رہتے تو شاید یہ میری خوش نصیبی نہ ہوتی کہ میں جشن سادات میں سبحان اللہ اجازت ہے خوش نصیبی کی اصطلاح کی تعریف کر سکوں. اور ہوا کے صبح کی ہوا کے رات، یہ وقت ٹھیک ہے کہ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی ہے، لیکن کہنے میں صبح کی ہوا کے جھونکے کی طرح جا رہا ہوں. اور جو سو رہا ہے اس کے پلے تو پڑے گا ہی نہیں کہ نسیم صبح کہتے ہیں کسے آئیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں جشن مناؤں. دیکھو ہمارے ہاں خوش نصیب کہتے ہی اس خوش نسب کو ہے جسے سیدہ کی خوشیوں میں خوش ہونے کا سلیقہ آتا ہے. میں خرید لیا مجھے خدا کی قسم. اور آج بھی اگر جشن سید و سردار میرے ساتھ دیتے چلے آئے، کیونکہ جب کوئی خاموش ہو جاتا ہے نا علی اور اولاد علی کے فضائل سن کر تو پھر میں اس کے گھر تک جانا اپنی ذات پہ واجب سے بچتا ہوں. یہ میرا مزاج، اور خدا کی قسم ہے ابھی سید کا دل، سید کا درد دل ہی تو رونا ہے کہ لوگ سادات کے دل میں جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کر سکے. لیکن ظاہر ہے جو یہ بھی حقیقت ہے کہ مدینے میں سب سلمان نہیں تھے. سید آج بہت کچھ کہہ کے جا رہا ہوں، اور میں ابھی جشن پڑھنے سے پہلے ہی یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ سید قصور، میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ میں قصور جا تو رہا ہوں لیکن آج جا کے وہاں بیان ضرور کروں گا کہ ہمارا اصل قصور ہے کیا. خدا جانتا ہے ہمارا قصور ہی یہی ہے
کہ ہم علی علی کرتے ہیں اور علی علی کراتے ہیں. ہمارے یہاں خوش نصیب عزیزان محترم کہتے ہیں اس خوش نصب کو ہیں جسے سیدہ کی خوشیوں میں خوش ہونے کا سلیقہ آتا ہو. جشن سعادات میں جس کا بھی ہو، خوشی تو مالکن کی ہے نا، تو پھر خوشی بھی وہی منائے گا جس سے مالک راضی ہوں گے. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے. میرے حساب سے یہ اتنی تمہید ہے، اور چونکہ وہ میرے بھائی نے کہہ دیا تھا کہ یہ ذاکری نہیں، یہ شاعری ہے، اس میں تمہید نہیں، تو میں نے چونکہ دو ہوائیں پہن رکھی ہیں. جہاں اچھے شعراء جمع ہو جاتے ہیں وہاں میں خطیب ہو جاتا ہوں، جہاں دو چار اچھے خطیب جمع ہو جائیں وہاں میں شاعر کی حیثیت سے آ جاتا ہوں. لیکن آج چونکہ میرے سید میری سرپرستی فرما رہے ہیں تو میں نے سوچا دونوں ہی رنگ سامعین کے حوالے کر دوں. اب نظر کر دیتا ہوں. سنا ہے کیونکہ مزاج ماحول طبیعت شاعرانہ ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ شعر سنایا بھی شعروں کی طرح جاتا ہے اور اسے سنا بھی کم سے کم شعروں ہی کی طرح جاتا ہے. تو وہ جو شعر میرے ساتھ چل کے آئے کم سے کم وہ بھی جشن منائے تو مجھے بھی لطف آئے گا. سنا ہے سید تیور دیکھیے گا، تیور تو آپ کی بھی دیکھنے لائق ہے. سنا ہے محفل کے بانیوں نے، پیر بوی شاہ صاحب، سنا ہے ان کے والد محترم، سنا ہے محفل کے بانیوں نے رکھی ہے محفل بنام زہرا. تم نے حق ادا کیا ہے ثقلین شاہ، تسلیم شاہ، سید توسیع شاہ صاحب میں نظر کر رہا ہوں. سنا ہے محفل کے بانیوں نے رکھی ہے محفل بنام زہرا، اور یہاں تک آئے گا چل کے بس وہ ہزل سے ہے جو غلام زہرا. کرتے رہو سفر میں تمہیں 6 مصروں کا سفر طے کرا. سنا ہے محفل کے بانیوں نے رکھی ہے محفل بنام زہرا، اور یہاں تک آئے گا چل کے بس وہ غزل سے ہے جو غلام زہرا. جو بد نصب ہے کہاں سے آئے سمجھ میں اس کی مقام زہرا. قسم خدا کی خدا بھی آیا ہے مجھ سے سننے کلام زہرا. تو ہلکا تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. اچھا ایک بڑے یہ نوجوان بیٹھے بڑے بیٹھے ہیں، اور یہ تو خود ویسے ہی شاید یہ سوچ کے پریشان ہے کہ ہم اتنا قریب کیوں بیٹھے ہیں. میں ابھی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوا، لیکن آپ کی وفاقی لیول پر کسی نہ کسی منتخب نمائندہ ذمہ دار شخصیت سے، کہو تو اسلام آباد سے، پنجاب، جس مرضی حکومت سے کہو، لکھوا کے حکومتی لیٹر پیڈ پہ دے سکتا ہوں. گھبرانا نہیں، مجھے بھی پتا ہے کیا پڑھنا ہے. میں لکھوا کے دے سکتا ہوں کہ کرونا ہاتھ ملانے سے پھیل رہا ہے، علی کے نام پر اٹھانے سے نہ. جو جا بیٹھا ہے جشن منانے کے لیے آیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک میسا لے، ایک قمبرے، ایک میرے سید سردار قلندر نعرہ سناؤ ہے محفل کے بانیوں نے. تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. سنا ہے محفل کے بانیوں نے رکھی ہے محفل بنام زہرا، یہاں تک آئے گا چل کے بس وہ وزن سے ہے جو غلام زہرا. جو بد نصب ہے کہاں سے آئے سمجھ میں اس کی مقام زہرا. قسم خدا کی خدا بھی آیا ہے مجھ سے سننے. مجھے آپ کے لیے میرے سینے میں تو یہ پہلے سے ہی ہے. اچھا یہ جو لوگوں سے اجازت ہے 2 چار باتیں کر لوں. یہ سید یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، ضرور ضرور، اور جن سے ہوتا ہے انہیں مبارک ہو. بلکہ آج اجازت دو تو کہہ دوں جن سے ہوتا ہے انہیں ہی مبارک ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا اب عرض خدمت یہ ہے کہ آج میں اس کی دلیل اور دے جاؤں. ضرورت آپ کو نہیں، کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ان پر کیا دلیل ہے جو خود اپنی ہی ذات پہ دلیل بن کے اتر گئے. میرا قصور یہ فراشہ صاحب کہ میں کچھ وقت سے پہلے بھی بات کر لیتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ سید ہی کیا جو وقت سے پہلے نہ سمجھائے. تو یہ نزول کی 11 قسمیں تو میرے برادران نے بھی لکھی، اور میں اس وقت سے 2 سے بحث کرتا ہوں، اور خدا جانتا ہے یہ رٹی رٹائی نہیں، لیکن لطف آتے ہی تب ہے جب پڑھنے والا سننے والوں کے نصیب سے پڑھنا شروع ہو جائے. یہ نزول کی سرکار بوی شاہ صاحب 11 قسمیں تو متفق علیہ سب نے لکھی تمام مسائل. صحیح اجازت ہے نا. لیکن 2 قسموں سے بحث کرنی. ایک نزول تجلی ہوتا ہے سید، اور ایک نزول تخلی ہوتا ہے. مشکل ہو گئی تجلی اور تخلی. نہیں بولو تو خلی ولی کرے، کوئی اور بات کرے. اجازت ہے نا. اچھا وہ دیکھو میرے سید حسین اسلام آباد نے بھی کہا تھا کہ جشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر
کوئی ایسی بات کر دینا کہ کوئی مسکرا جائے مومن. قربان ہو جاؤں, مومن مسکرا دے تو رندوں کی ویسے ہی عید ہو جاتی ہے. لیکن وہ جس نے آج تک اس کی علی کی شراب کو منہ ہی نہیں لگایا, اس سے میں بات کر بھی نہیں رہا تھا. اجازت ہے؟ تو اس میں ممکن ہی نقل کر رہا ہوں. تو یہ جشن میں مزاح چلتا ہے. علامہ حضرت زیدی صاحب ایک دفعہ جشن پڑھ رہے تھے. کچھ لوگ یہ ناراض نہ ہو جائے جانے کے بعد, چونکہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ آئے اور انہوں نے 2-4 لوگوں کو ہنسا بھی دیا ہے. تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ ساری ویرائٹیاں کم سے کم 12 مسالے اپنے محترم سننے والوں کی نظر کروں, تاکہ جشن کا پتہ تو لگے کہ جشن منانے والے بیٹھے ہیں. لیکن عرض خدمت یہ کہ وہ بھی جشن پڑھ رہے تھے اور ایک مرتبہ اتفاق سے خیبر پڑھ رہے تھے. اور خیبر پڑھتے پڑھتے, میں نے اسلام آباد میں بھی گانوشی گواہ ہے, وہ جشن پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ اب کیا کروں, لوگ مسکرا تو رہے نہیں ہیں. تو حضرت زیدی صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ مرحب آگے بڑھا. علی 1 قدم آگے بڑھے, علی 2 قدم آگے بڑھے, مرحب اور قریب آیا. علی اور قریب آئے, مرحب اور قریب آیا. میرے مولا مرحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے مرحب وار کر. مرحب کہتے نہیں شاہ جی پہلے آ. تمہاری خیر ہو, تم نے خدا کی قسم آج جشن منا لیا. اور میں تو کہتا ہوں ایک نعرہ اس بات پہ لگا دو کہ نہ سنانے والے کو نظر لگے, نہ خیر سے سننے والوں کو نظر لگے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. شاہ صاحب خدا کی قسم اتنی چورنگی میں بچوں تمہارے لیے گھما رہا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ داد دیں جشن میں. 2-4 مرتبہ دیکھا ہے کہ میں نے اس نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا, لیکن کسی بزرگ کو دیکھ کے اس نے ہاتھ واپس. ہاں, لیکن شاید یہ سوچ کے داد نہ دے رہا ہوں کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے. تو میرے بچے یاد رکھنا, یا عمر کا ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے. تمہارے سننے یعنی سن و سال کا, ایج کا پاس زبانوں پہ عبور رکھتا ہوں, کبھی بھی سوچ کر کے کہیں سے کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. روایتی پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں, یہ میرے سادات جانتے ہیں. اجازت ہے؟ نزول کی ایک قسم ہے نزول تخلی, توجہ جانے محترم, اور ایک قسم ہے نزول تجلی. اس کو یوں سمجھیں کہ آپ اسی امام بارگاہ کی چھت پر بیٹھے کسی پرندے کو دیکھیں تو آپ اس کے لیے انسانیت کے ہی صحیح ناطے زمین پر اس کے لیے آب و طعام کا بندوبست کریں. اجازت ہے نا؟ اور پرندہ جیسے ہی اپنے آب و طعام کے بندوبست کو دیکھیں, چھت چھوڑے زمین پر آ جائے. اسے عربی زبان میں کہہ سکتے ہیں نزل الطیر, پرندہ نازل ہوا. حیرت ہے, پرندے نازل ہو سکتے ہیں. ابھی دلیل بھی نہیں دی ہے سید, مگر یہ جو جھوم رہے ہیں نا, میری دعا ہے مالک ان پر اپنا خاص کرم رکھے. یہ وجہ اللہ کے چہرے کے حسین ہی رہے. کیونکہ خیر میں بھی اس بحث میں نہیں جا رہا کہ اللہ کیا ہے اور اللہ اسم ہے اور اسم ذات میں ہے یا نہیں, یہ ذات کی طرف اشارہ ہے یا نہیں ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کہنے سے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی, اللہ لکھنے سے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. جب تک اللہ کی اس حالت کو نہ سمجھا جائے جو اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. جبھی تو سید میں کہتا ہوں مومن کہتے ہی اسے ہے جس کے دل میں اللہ کی حالت علی ہے. گھر جا کے سوچنا. پڑھ نہیں رہا ہوں, میں پڑھوا کو ہی رہا ہوں. اور اتنا تو سننے والوں کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ کب اپنے نصیب سے پڑھ رہا ہے, کب کتابوں سے پڑھ رہا ہے, کب حجابوں سے پڑھ رہا ہے. میری طرف دیکھنا. نزول کی تھک گئے ہو تو اشارہ ہے, بکھری ہوئی کو بھی سمیٹنے کا ہنر سکھا دیا مجھے میرے سائن میں. نزول تخلی یعنی اس کے عربی میں کہہ سکتے ہیں فراشا صاحب پرندہ نازل ہو گیا, یعنی وہ صحیح فی اللغہ العربیہ کہہ سکتے ہو کہ وہ نازل ہو گیا, پرندہ نازل ہو گیا. لیکن یہ نزول کی وہ قسم ہے جسے نزول تخلی کہتے ہیں. یعنی نزول تخلی میں اشارہ ہے, نزول تخلی میں نزول بھی ہو جاتا ہے اور مکان بھی خالی ہو جاتا ہے. یہ جو داد دے رہے سید, یہ بلا وجہ تو نہیں دے رہے ہیں. سمجھ میں جسے آ گئی وہ تو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. نزول کی قسمیں بتا رہا ہوں کہ تو میں باقی 8 کو چھیڑ ہی نہیں رہا ہوں. میری طرف دیکھنا, کیونکہ تمہاری امانت میری آنکھوں میں ہے. اسے کہہ سکتے ہیں نزول تخلی, کیونکہ نزول بھی ہو جاتا ہے اور مکان بھی خالی ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال اور ہے, وہ بارش جو آج رات سے ہو رہی ہے, جب سے سالات گھر سے نکلے ہیں. بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی سید؟ تو اب اسی پہ ہی بات کروں, اس سے بڑا سامنے کا کیا جملہ کہوں. وہ میرے اور آپ کے صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ صاحب میری طرف صلی اللہ محمد وعلی محمد. گزارش کروں گا اگر سب انہیں درود کا مستحق سمجھے تو میرے ساتھ بھی کہ ایک بار پھر سرکار صادق علی محمد کی ذات پہ بابا سے بلند درود بھیجیں. اللہ
ہما صلی علی محمد و آل محمد. تشریف فرمایا اور کہنے لگے، صحابی کھڑا ہوا، بلکہ ایک صحابی کو میرے مولا نے روک کے کہا، بتا تو جانتا تو ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کی بھی ادا دیکھیے سرکار. کھڑا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں جعفر صادق نہ ہوتا. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہات مبذول رہے. اب چونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر سوال کرنے والا سوال صرف اس بنا پہ نہیں کرتا کہ وہ جاہل ہے، کبھی کبھی سوال کرنے والا بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. میری طرف دیکھیے گا تو میرے مولا اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، بارش کا قطرہ سحاب مشیت سے چلتا ہے. کہاں سے؟ جیو سحاب مشیت سے چلتا ہے، لیکن سحاب مشیت سے چل کر آسمان دنیا میں آتا ہے. آسمان دنیا سے نازل ہو کر ملک المطر کی ہتھیلی پر آتا ہے. ملک المطر کی ہتھیلی سے نازل ہو کر تمہاری دنیا کے بادلوں میں آتا ہے، اور تمہاری دنیا کے بادلوں سے نازل ہونے کے بعد یہ بودیشا کی اس پروگرام میں سمجھانے کے لیے زمین پر آتا ہے. لیکن یہ ہے نزول تخلی کی قسم. اب جسے یاد ہو پڑھایا ہوا میری طرف دیکھیں، یہ ہے نزول تخلی کی وہ قسم، یعنی جب صحابہ مشیت سے تو 2-4 منٹ ہیں، اور جسے مشکل لگ رہا ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ مشکل ہی کیا جو مشکل کشا کے صدقے میں حل نہ ہو جائے. 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا، مجھ سے زیادہ آپ جھوم رہے ہوں گے. اور یہ بات چلی یہاں سے کیونکہ میرے سینے میں تو پہلے سے ہے. میری طرف دیکھیے گا. اب نزول تخلی کی وہ قسم ہے کہ بارش کا قطرہ جب صحابہ مشیت سے چلتا ہے اور تمہاری دنیا کے آسمان دنیا میں آتا ہے، تب بارش کی قطرے صحابہ مشیت سے خالی ہو جاتے ہیں. سفر کرتے آنا، چلو 2-4 ہی صحیح تاکہ سب کو سمجھایا جا سکے. اب جب بارش کا قطرہ تمہاری آسمان دنیا سے نازل ہو کر ملک المطر کی ہتھیلی پر آتا ہے تو پھر آسمان سے خالی، اور جب ملک المطر کی ہتھیلی سے نازل ہو کر تمہاری دنیا کے بادلوں میں آتا ہے تو میرے مولا فرماتے ہیں تب ملک المطر کی ہتھیلی سے بھی بارش کے قطرے نہیں مل کے بارش کے قطرے خالی. جتنا جو ہم پر خالی کے الزام لگا رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں اندر سے یہ خود بھی خالی ہوتے ہیں. میری طرف دیکھیے گا. اور آج چونکہ اتنی دلیلیں مل رہی ہیں تو شاید 2-4 پریشان ہی یہاں سے اٹھے. میری طرف دیکھیے گا. لیکن نزول تخلی کی یہ قسم ہے کہ بارش کے قطرے خالی ہو جاتے ہیں. یہ ہے نزول تخلی جس میں نزول بھی ہو جاتا ہے اور مکان بھی خالی ہو جاتا ہے. لیکن قربان ہو جاؤں، نزول تجلی میں نزول بھی ہوتا رہتا ہے. اور میری جان مکان بھی خالی آ گیا، میں اپنے دیور ہو گئے، اور مکان بھی خالی نہیں ہوتا. اب اس کی اسی سے مثال لے لو، بہت سے سارے ایسے ہوں گے. قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کیا تمہارے سینے میں یہ فرق تھا نزول تخلی اور تجلی کا؟ نہیں تھا نا. ہاں یا نہ کرے تاکہ بات آگے بڑھے. نہیں تھا نا، میرے سینے میں تھا. اب جب میں نے آپ کے سینے سے آپ کے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل کیا تو کیا ادھر سے خالی ہو گیا؟ جشن منا لو. پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو وجہ ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ جب لڑتے لڑتے صحابہ رسول کی خدمت میں آئے اور رسول نے کہا لڑائی کی وجہ کیا ہے، تو بڑا حیران ہو کر، پریشان ہو کر، ناراض ہو کر دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، جس وقت کو لے کر یہ لڑائی علی تو میرے یہاں کھانا کھا رہے تھے. اگر یاد آیا تو میرا ساتھ دینا. دوسرے نے کہا نہیں، علی میرے یہاں کھانا کھا رہے تھے. تب عزت علی کی قسم رسول نے علی کی عند اللہ نظروں میں اپنی نظروں کو گاڑ کر کہا، بات یہ ہے کہ جس وقت کو لے کر تم صحابہ لڑ رہے ہو، علی تو میرے برابر میں بیٹھا تھا. سنا ہے محفل کے بانیوں نے. اچھا اب آپ نے داد زیادہ دی، آپ کو پتا ہے اگر اس کو پہلی دفعہ میں داد نہیں دی تو یہ تقریر اور لمبی ہو جائے گی. سنا ہے محفل کے بانیوں نے رکھی ہے محفل بنا میں زہرا. جلدی جلدی یہاں تک آئے گا چل کے بس وہ غزل سے ہے جو صدقے غلام میں زہرا. اور جو بد نصب ہے کہاں سے آئے سمجھ میں اس کی مقام میں زہرا. قسم خدا کی، خدا بھی آیا ہے مجھ سے سننے، جو اردو جانتے ہو، خدا بھی آیا ہے مجھ سے سننے کلام میں زہرا. مجھے یقین تھا، اس سے بڑی سند کیا دوں گا میں باری عالم کو، مجھے یقین تھا کہ میری محنت یہاں پہ آ کے وصول ہوگی. نبی ادب سے کھڑے رہیں گے، سکون سے مدح بطول ہو گیا. تمہارے نعرے نے بتایا بھی طبیعت سیر نہیں ہوئی ہے، غدیر والا لگاؤ نا. اب چلو میں ایک جملے میں سنا دوں. نبی کی دختر خدا کا پردہ خلی کی ہم سر جناب زہرا.
اور مجھے توقع زیادہ تھی، پھر مجھے کہتے ہو کہ روانی زیادہ تھی. نبی کی دختر خدا کا پردہ علی کی ہمسر جناب زہرا ہے. لفظ کن جس کی دسترس میں وہی تو ہے انتخاب زہرا. سیاد ایک ایک لفظ وضو کر کے کہا ہے میں نے. اور ادھر دیکھنا کیونکہ مدح حاضر میں سجا ہے لفظ یوں قرطاس پر جس طرح موتی چڑھے ہوں پرچم عباس پر. نبی کی دختر ملنگ، نبی کی دختر نبی کا پردہ، نبی کی دختر خدا کا پردہ. کون کس کا پردہ ہے یہ تو زمانہ سمجھا ہی رہے. نبی کی دختر خدا کا پردہ ولی کی ہمسر جناب زہرا ہے. لفظ کن جس کی دسترس میں وہی تو ہے انتخاب زہرا. کہہ دوں جہاں بشر نے خدا کو سمجھا وہاں سے آ کے حجاب زہرا. میں تو پوری رات سرور میں رہوں گا جو میں پڑھ چکا ہوں. سنو نبی کی دختر خدا کا پردہ علی کی ہمسر جنہیں ناز ہے قرآن کی تلاوتوں پر. انہیں یاد دلاؤں قرآن تلاوتوں کی نہیں ہدایتوں کی بھی کتاب ہے. ویسے تو عجیب عجیب صورتوں والوں نے ساری صورتوں کو یاد کر رکھا ہے. نبی کی دختر مل کر دیکھنا. نبی کی دختر خدا کا پردہ ولی کی ہمسر جناب زہرا. اور تم حق ادا کر دو وصول کرنے کا تو پھر میں بھی اسی پہ اکتفا کروں گا. پھر علی علی. نبی کی دختر خدا کا پردہ ولی کی ہمسر جناب زہرا ہے. لفظ کن جس کی دسترس میں وہی تو ہے انتخاب زہرا. جہاں بشر نے خدا کو سمجھا وہاں سے آگے حجاب زہرا. اور قرآن سے پوچھو قرآن کیا ہے؟ قرآن کہے گا کتاب زہرا. چلو چلو پھر ہاتھ اٹھے تو وصول کرو اور اپنے سائی کا نعرہ سنا. میری طرف دیکھنا. قرآن سے پوچھو قرآن کیا ہے؟ قرآن کہے گا کتاب زہرا. ارے علی کی زوجہ کا ذکر سن کے اگر ہو خوش تو یہ کام کرنا